إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر Challenges faced by today's youth دور جدید میں جوانوں کی آزمائشیں یہ 7ویں کڑی ہے کل ہم نے ایک اہم موڑ کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اسلام نے سرکار نے انبیاء نے جو کام کیے ہیں وہ تفسیر و تغییر تفسیر انٹرپریٹیشن ایلوسیڈیشن تغییر چینج ڈائیورسفیکیشن کس چیز کی تفسیر اور کس چیز کا چینج تغییر
خود انسان کی تفسیر اور انسان کے اندر اور باہر چینج، ڈائیورسفیکیشن، یونیورس کی تفسیر اور اس مسئلے میں ڈائیورسفیکیشن. اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ وی ہیو ٹو چوز ون آف دی ٹو. ہم کو دونوں میں سے ایک راستے کو چننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو منگل کر دے، نہیں ہو سکتا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. قرآن یہ کہتا ہے کہ حق کو باطل میں مکس مت کرو. حق الگ ہے، باطل الگ ہے. ٹروتھ اور فالسہڈ cannot be mixed. قرآن مجید انسان کی جو تفسیر کرتا ہے وہ یونیک ہے. انبیاء نے جو انسان کی تفسیر کی ہے، انسان کو جو ایلوبریٹ کیا ہے، ڈائیورسفیکیشن کیا ہے، کسی دین میں نہیں ہے. اگر اس کو کمپیئر کریں مسلمانوں کی حالت سے، دیٹ از رانگ. اسلام ہر فرد کے لیے ایک قانون بنایا ہے اور آپ کو راستہ چوز کرنا ہے، ون آف دی ٹو. ایک راستہ ہے آئینک. میں نے کبھی سمر میں بلیک لگا لی، ہر چیز بلیک نظر آئے گی. اسلام یہ کہتا ہے کہ کلیئر گلاسز لگاؤ تاکہ ہر کلر نظر آئے. اپنا شیعہ ہونے کا گلاس مت لگاؤ، اپنا سنی ہونے کا گلاس مت لگاؤ، اپنا کرسچن ہونے کا گلاسز مت لگاؤ. انسان بنو اور کلیئر گلاس لگاؤ تو حق معلوم ہو جائے گا، باطل معلوم ہو جائے گا. اس کے لیے قرآن مجید نے انسان کی تعریف کی. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسان کو مکرم کیا ہے. اسٹیٹس آف ہیومن بینگ، انسان کے اسٹیٹس کو ہائر جانا ہے. یونیورس سب سرونٹ آف ہیومن بینگ ہے، انسان سب سرونٹ آف یونیورس نہیں ہے. یہ بہت ہی باریک اہم نقطہ ہے. اگر اس نقطے کی طرف جوان توجہ نہیں کریں گے، پرپلیکس کنفیوژن میں زندگی بسر ہوگی. اسلام نہیں چاہتا ہاف ہیزرڈلی انسان آگے بڑھے، شک و تردد میں انسان آگے بڑھے. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن از ٹاکنگ اباؤٹ دوز جو لوگ بلیورز ہیں ان کو. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ان لوگوں نے کلیئر گلاس پہنا ہے. یہ لوگ متعصب نہیں ہوتے، یہ لوگ حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. علم کو جھولے سے لے کر مرنے تک حاصل کرتے رہتے ہیں. کسی مقام کا اس مقام پر یہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا. کل مقداد ہے تو آج ابوذر بننے کی کوشش کرتے ہیں. آج ابوذر ہیں تو کل سلمان بنیں گے. اس لیے کہ اسٹینڈ اسٹل کا نام نہیں ہے، رکود کا نام نہیں ہے اسلام، جمود کا نام نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، ڈائنامک ہے. ڈائنامزم میں آپ کو کانسٹنٹلی اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے. جس طرح سے ٹیکنالوجی آج ترقی کر گئی، اگر میں ریجڈ ہو کر کے 3 مہینے پہلے والا ہی فون پہ میں اٹکا رہا تو آج کی ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا. اسلام یہ کہتا کہ نہ، تم اوپن مائنڈ رہو. ہر مرتبہ
حق سامنے آئے تو قبول کرتے چلے جاؤ. وہ حق ممکن ہے کہ تم کو کوئی مسلمان سنائے، کوئی غیر مسلم سنائے. عجیب و غریب حدیث ہے کہ ممکن ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدها. Wisdom is loosened by a believer. Wisdom حکمت مومن نے کھولیا ہے، جہاں سے ملے وہ لے لو، خواہ وہ مومن سے ملے خواہ وہ کافر سے ملے. یہ جو تفسیر انسان ہے قرآن کی، یہ جو تفسیر انسان ہے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عجیب و غریب ہے. دواؤں کا فی کا مولا امیر المؤمنین ہزاروں جانے قربان، جب بولتا ہے تو اس کے مقابل میں کوئی نہیں بول سکتا. We don't know how much depth. ہم لوگ بعض وقت سوشل میڈیا میں دنیا بھر کے لوگوں کو منشن کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں. مولا کے کوٹیشنز چھوٹے چھوٹے دیا کریں، دو دو لفظوں کے بھی ہیں، ہلا دینے والے ہیں. یہ مولا کی تفسیر انسان سے متعلق یونیک ہے. مولا فرماتے ہیں دواؤں کا فی کا وما تبصروا. دوا تیرے پاس ہی ہے، تجھے خود معلوم نہیں ہے. میڈیسن وتھ ان یو آر ناٹ اویئر آف. داؤ کا من کا وما تشعروا. درد بھی تمہارے اندر سے ہے، تم شعور نہیں رکھتے. تو معلوم ہوا درد بھی میرا پیدا کیا ہوا ہے، دوا بھی اللہ نے میرے اندر ڈال دیا. یعنی دوا بھی میں کر سکتا ہوں میرے درد کی، میرے اندر ہی موجود ہے. علاج بھی میرے اندر موجود ہے، مرض بھی میرا ہے. اس کے بعد وَأَنْتَ تَزْعَمُ أَنْتَ جِرْمٌ صَغِيرُ فِيكَ أَنْتَ وَعَالَمٌ أَكْبَرُ. تو کیا خیال کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا جرم ہے؟ نہ، یونیورس 170 بلین گیلیکسیز چھوٹے ہیں، تو بڑا. What is this? Do we perceive? کیا ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں مولا امیر المومنین؟ کہ تم اس گیلیکسی سے بہت بلند ہو، یعنی تم چھوٹے نہیں ہو. یونیورسٹیز یونیورس 170 بلین 170 ارب کہکشانے، اور انسان اتنا ٹائنی. خود زمین ایک ڈاٹ، اور ڈاٹ کے اندر چھوٹا سا انسان، مگر مولا فرماتے ہیں کائنات چھوٹی ہے، تو بڑا ہے. واٹ از دس بڑپن؟ اس لیے کہ اگر تو نے کائنات کو مسخر کر لیا تو ہو گیا ماسٹر. کائنات نے تجھ کو مسخر کر لیا تو ہو گیا غلام. اگر یونیورس از ان کنٹرول آف یو آر اے ماسٹر. اگر یونیورس کے کنٹرول میں تو چلا گیا تو سلیو. کیا ہم سمجھتے ہیں؟ نوجوان اس کو ایکسپلور کریں. دین کو دین سے لیں، دین کو بے دین سے مت لیں. اس سے نہ لیں جو یہ قرآن سے متعلق ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، وہ دین بیان نہیں کرتا. یہ قرآن آج بھی ہدایت کرتا ہے. ہزاروں قصے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. کیا معنی ھدی للناس؟ اب جائیے، یوٹیوب از اے سورس. نیو مسلمز جو نئے مسلم ہوئے ہیں، ابھی حال میں میرے پاس ایک کلپ آیا تھا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جا کر. ایک شخص کہتا ہے کہ میں پلین میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا بازو کا پیسنجر ایک بک جو ہے بھلا دیا اس نے. جب اترنے لگا تو میں نے فوراً وہ کتاب کو لیا اور اس کی تلاش میں ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کہ میرے ساتھ تھا، مجھے معلوم تھا، چہرہ یاد تھا. I started searching him at the airport. دیکھ رہا تھا. آخر میں وہ ملا. You forgot your book. اس نے کہا نا،
میں نے تمہارے لیے تحفہ دیا. اب جب کھولا تو کیا قرآن, اس نے کہا فرسٹ پیج کے بعد I could not resist to stop it. ترجمہ ہے, عربی نہیں ہے, ریالٹی نہیں ہے. ترجمہ is not real. صرف ترجمہ پڑھ کر کے آخر میں جملہ کہتے ہیں everything is there. میں نے بائبل بھی پڑھا ہے, میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی پڑھا ہے, توریت بھی پڑھی ہے. جو چیز قرآن میں ہے میں نے کسی چیز میں نہیں دیکھی. everything is وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ایک مرتبہ ترجمہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور قرآن کی تعریف کرتا ہے, اور یہاں کا ملا یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کمی ہے. Where are we going? کہاں پہ جا رہے ہیں؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ, کس طرف جا رہے ہو؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, how do you judge? قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تم صحیح راستے پہ رہنا چاہیے, صحیح راستے کو اختیار کرنا چاہیے, رانگ مت جاؤ. تو یہ اسپیکر جو ہے اس نے رانگ انٹرپریٹ کیا ہے ہیومن بینگ کو. یہ بولنے والا جو دیندار کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی دین ہے نا. آج کا قرآن بھی کسی بھی لینگویجز میں, نہ صرف یہ انگریزی کی بات کر رہا ہوں میں, آج ملیشیا میں نئے مسلمان نئے شیعہ, افریقہ میں نئے مسلمان نئے شیعہ, یورپ میں نئے مسلمان نئے شیعہ, امریکہ میں صرف جو شیعہ لڑکیاں ہیں ان کی زبان سے پردے کے جو فلسفہ سنیے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. ہمارے لڑکیوں کو پردہ پہنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ لوگ پردے کے فلسفے بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں نے دین کو وراثت کے طور پہ لیا ہے, چیلنج کے طور پہ نہیں لیا ہے. اسلام چیلنج پیش کرتا ہے, تم چیلنج ہے تمہارے پاس. نوجوانوں کبھی بھی سپرفیشل مت رہو, ڈیپ جاؤ, انڈرسٹینڈ کرو. حتیٰ باقری بھی کہے تو فوراً سر ہلا کے مت جاؤ. سنو حدیث مولا امام جواد علیہ السلام کی. من اقسن ناطق فقد عبدہ. عجیب و غریب ہے, ہر امام کا کلام پیک پہ جا کے بولتا ہے, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. مولا فرماتے ہیں اگر اسپیکر کو سننے کے بعد تم سر ہلا رہے ہو, یو آر سرونٹ آف دیٹ اسپیکر, تم بندہ بن گئے اس کے. ان کان الناطق عن اللہ فعبد اللہ, اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو اللہ کی عبادت ہوئی. خدا نخواستہ اگر بولنے والا عن الابلیس, تو معلوم ہوا آڈینس کو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے. باقری قرآن سے بول رہا ہے, باقری حدیث سے بول رہا ہے, اپنی اوریٹری سے نہیں بول رہا ہے. اس کی تمیز کرنے کی قوت آپ میں ہونا چاہیے, ڈائیورسفیکیشن کی قوت آپ میں ہونا چاہیے. اور آپ پوچھنا چاہیے یہ کیا بک رہے ہیں آپ, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث. لیکن ہم کو دین سے اتنا دور ڈھکیل دیا گیا, ہم دین صرف 10 دن میں لانا چاہتے ہیں محرم و سفر میں. پہلے 10 دن عشرے کا نام دین نہیں ہے, پوری زندگی کا نام دین ہے. پوری زندگی کو ریوولٹ کرنے کا نام دین ہے. اندر جب تک کہ انقلاب نہیں آئے گا باہر آنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وعجل. تفسیر اور تغییر بہت اچھی طرح سے. تفسیر ایلوسیڈیشن, انٹرپریٹیشن. تغییر چینج, ڈائیورسفیکیشن. سرکار نے انسان کی یونیک تفسیر کی, قرآن نے انسان کی یونیک تفسیر کی, اور اس کے بعد تغییر لایا, تبدیل لایا according to. You should be proud of your religion. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام سے پہلے سیولائزیشن کا نام ہی نہیں تھا. سیولائزیشن سکھایا اسلام نے.
حتیٰ انسان کو نہانا سکھایا اسلام نے. یورپ کی ہسٹری پڑھیے, اسی کوئن کی ہسٹری پڑھیے, 150 سال پہلے کی. کچروں کے درمیان چلتی تھی, 2 مزدور اٹھاتے تھے کچرے کے درمیان, 2 ہفتے بعد نہاتے تھے, بائلوں کی بتیاں نکلتی تھیں. اسلام 1400 سال پہلے سنت غسل 150 بتاتا ہے سال میں, یعنی ہر آلٹرنیٹ ڈے غسل ہے اسلام میں. یہ ہم کو ہمارا منہ چڑا رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. وی آر ناٹ اویئر کہ ہم کون ہیں, اس لیے کہ ہم انسلیو کر دیے گئے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. ایک درود پڑھیں آخر تک انشاءاللہ. جرمن اسکالر فلاسفر گزرا ہے فریڈرک نیچے. سب سے ڈیفیکلٹ نام جو پرونونس کرنے والے ہوتے ہیں جرمنز کے ہوتے ہیں, یہ بہت مشکل ہے. فریڈرک نیچے بھی کہتے ہیں, نیچے بھی کہتے ہیں, وی ڈونٹ نو. 1900 میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی فلسفی اتنے آگے بڑھی کہ آج جو کچھ بھی ہے, مثلا میرے داماد ایرو اسپیس انجینئرنگ میں پروفیسر ہیں فرانس میں, وہ قصہ سنا رہے تھے کہ پہلا سال تھا محرم کا, مجھے معلوم نہیں تھا کیا کروں. گھر میں ہی میں نے ایک گروسری اسٹور میں ایک مومن کے ہاتھ میں انگوٹھی کو دیکھا, عقیق کو دیکھا تو اسے سلام کر کے بولا میں فلاں فلاں ہوں, آپ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بھی. اب فلسفہ بھی معلوم ہو گیا کہ میدان میں اگر کسی کو صلوات پڑھیے محمد والے محمد عاجل. تو ہم لوگ ایک کے بعد ایک 2 4 5 آدمی ملتے تھے. ہمارے گھر میں ٹی وی میں کوئی نہ کوئی عالم کی مجلس رکھتے تھے اور تھوڑا سا ماتم. دوسری تیسری محرم تھی, ہماری لینڈ لیڈی غصے میں عالم میں اوپر آئی اور آ کر کے کہا کہ دس از ناٹ اے ریلیجس پلیس, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. گھر میں شراب کی پارٹی ہو سکتی ہے, شراب میں گانا ہو سکتا ہے, ہنگامہ ہو سکتا ہے, پورے ماحول کو خراب کر سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. وہاں پر آزادی ہے, وہاں کر بیٹھ کر کے ذکر کریں, اللہ کا اجازت نہیں ہے. دس از ناٹ, یو کین ناٹ ڈو دس. اسٹاپ کر دیا. کہاں؟ فرانس میں. دے سو کال ویری ڈیموکریٹک کنٹریز, اور یہی وہ کنٹری ہیں کہ بکینی کی اجازت ہے, حجاب کی اجازت نہیں ہے. آزادی کا نام آج تک یہ لوگ سمجھا نہیں سکے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے یہ راز ہے. فریڈرک نیچے کہتا ہے گاڈ از ڈیڈ, اس کا فلسفی ہے ڈیتھ آف گاڈ, خدا مر چکا ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد یورپ میں اس کی فلسفی پوری آگ کی طرح پھیل گئی اور سب لوگ اس کو ماننے لگے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ 600 ایئر سے زیادہ عرصہ ایک دور ایسا گزرا ہے جس کو کہتے ہیں مڈل ایجز. قرون وسطی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, جو آئسس نے زندہ جلایا, زندہ انسانوں کو ٹکڑے کیا, زندہ انسانوں کو چھری کے ساتھ ذبح کیا, جو آئسس نے کیا, یہ کچھ نہیں کیا ہے جتنا یورپ میں قرون وسطی میں ان لوگوں نے. کون؟ چرچوں نے. اگر یہ نہیں مانو, ٹرینیٹی کو نہیں مانو, تو الٹا لٹکاتے تھے, اتنا لٹکاتے تھے کہ وہ خود مر جاتا تھا. ایسے ہزاروں. آپ جائیے, انفارمیشن آج کل تو انفارمیشن ہائی وے ہے, میں صرف ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. مور دین 600 ایئرز تک قرون وسطی چرچز نے اتنی غلط فہمی پھیلائی, دین سے دنیا کو نفرت شروع ہو گئی. مین کاز جو شروع ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے. اس کے بعد ایسے فلاسفرز آئے جنہوں نے آگ میں اور تیل ڈالا. سارے یورپ میں اب مذہب, دین, آج معلوم ہے
امریکہ ویسٹرن کنٹریز میں اگر ریلیجیس لوگ چرچوں کو بند کر رہے ہیں تو کیا بن رہے ہیں؟ ایتھیس بن رہے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا, امریکہ کی ایک سٹی میں تھا, نام نہیں لینا چاہتا, وہاں پر پتہ چلا ایک مؤمنہ کیا بن گئی ہیں ایتھیس, اور چند زمانے کے بعد ماں باپ بھی ساتھ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بن نہیں گئی ہیں, مؤمنہ ہوتی تو ایتھیس کا سوال ہی نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی کے بعد جونیئر میں جاتے نہیں یار. اسلام ہے پی ایچ ڈی, مکتب اہل بیت ہے پی ایچ ڈی, وہاں ماننے کے بعد نیچے جانا. اس کے معنی یہ ہے کہ میں پیدا ہو گیا مومن گھر میں, کبھی میں نے نہیں دیکھا ایمان کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وعجل فرجوں. ڈیتھ آف گاڈ میں لکھتا ہے Christianity ceased to exist because the philosophy is wrong, 3 in 1 wrong. مجھے اس میں جانا نہیں ہے, کسی مذہب کو ہم لوگ برا کہنے کی میری عادت ہے ہی نہیں. دین اسلام نے اجازت نہیں دیا. لکم دینکم ولی دین. میرے اپنے دین کی خوبصورتی بتاؤں گا, کسی دین کو کنڈیم کرنے کی دین کو ضرورت ہی نہیں, ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یورپین کنٹری میں ریلیجن کے ہٹنے کی کئی وجوہات ہیں. یو ہیو ٹو ایکسپلور اٹ. آپ لوگ خصوصاً نوجوان یہ چیلنج ہیں کہ کہیں وہ بلائیں ہمارے پاس بھی آنے لگیں. آج کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ہمارا ذہن انسلیو ہوتے جا رہا ہے, غلام ہوتے جا رہا ہے. کہیں غلامی ہماری اتنی نہ بڑھ جائے کہ ہم لوگ وہی مانیں جو وہ کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے. چنانچہ انفارچونیٹ کیس یہ ہو گیا ہے, بہترین ایجوکیشن کے بعد کامیابی یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو کامیاب ہوں گے. یعنی دجال نے جال کو اتنا پھیلا دیا ہے. اللہ واجل فرق. دجال نے اتنی جال پھیلا دیا ہے کہ اب ریلیجن کے نام سے لوگ اتنے دور ہٹتے چلے گئے اور نام ہی سننا نہیں چاہتے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے 1400 سال بعد بھی یہ امام حسین کا نام, یہ خون حسین اتنا پاک ہے کہ گھر میں سونے نہیں دیتا. جاؤ سننے کے لیے, جاؤ مجلس میں جاؤ. یہ ریولوشنائز تغییر جو امام حسین نے لائی ہے وہ کیا ہے؟ مثلی لا یبایعو مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ ہے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, یہ ہے تفسیر انسان جس میں تغییر, چینجز, ڈائیورسیفیکیشن. آج 1400 سال گزرنے کے بعد لوگ بے ساختہ 10 ملین پہنچ گئے ہیں, کربلا پہنچ گئے ہیں, دور سے جا رہے ہیں, نہ کھانے کا خیال ہے نہ پانی کا خیال ہے. اے فریڈرک دا نسچے ذرا اٹھ, تو نے کہا تھا خدا مر گیا ہے, آج حسین بتا رہے ہیں دین است حسین. خدا بھی زندہ ہیں, خدا کے زبان سے خدا کی خدائی کا اعلان کرنے والے بھی زندہ ہیں. دین است حسین, دین پناہ است حسین. سرداد و نداد دست در دست یزید, حقا کہ بنا لا الہ است حسین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا علی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ تو کیا کرنا چاہیے دین کو؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے آیت قرآن, یسألونک عن الاحلہ,
قل ہی مواقیت للناس. یہ لوگ کرسنٹ سے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو یہ ٹائم نکالنے کا سسٹم ہے 1400 ایئرز بیفور. یہ جو آپ ہفتے میں 7 دن کہتے ہیں یہ کہاں سے؟ اسی آیت سے ہے. لائف آف مون از 28 days. اس کے 4 کوارٹرز بنائیں. ہر کوارٹر کو 4 سے جب تقسیم کیا گیا تو 7 days نکلے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہا یہ چاند کا مسئلہ نہیں ہے، چاند انسانوں کے لیے ٹائم نکالنے کا سسٹم ہے. ہی مواقیت للناس. اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے لا تؤتی البیوت من ظہورہا. گھروں میں پیچھے سے انٹر مت ہو جاؤ، گھروں میں سامنے سے انٹر ہو. کسی نے مولا سے پوچھا، چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ تو آبویس چیز ہے کہ انسان سامنے سے ہی جاتا ہے، پیچھے سے نہیں جاتا، یہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ مولا نے فرمایا علم اہل بیت کے پاس ہے، سیکھنا ہو تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعج. علم اہل بیت کے پاس ہے، سیکھنا ہو تو اہل بیت کے ساتھ پاس جاؤ. اسی لیے سرکار نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. کیا مانے بابہا؟ وہاں سے آنا چاہیے. بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ سینٹ جان میں. بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ سینٹ میری میں. ارے بھائی سینٹ فاطمہ کیوں نہیں یار؟ سینٹ علی کیوں نہیں؟ جب تک ہم لوگ ریورشنائز نہیں کریں. ہم اللہ کا شکر ہے اس 25 سال کے ہماری زندگی جب سے یہاں کراچی آئے، مدرسے بہت سے اسکولز کھلے ہیں، المرتضیٰ بہترین اسکول کھلا ہے، مگر اس میں فکری طور پر انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب فکری، تفسیر و تغییر. تفسیر انٹرپریٹیشن صحیح ہونا چاہیے، چینجز ڈائیورسیفیکیشن صحیح ہونا چاہیے. اگر تفسیر صحیح نہیں ہوگی تو چینج صحیح ہونے والا نہیں ہے. ڈیپینڈنسی ہماری انڈیپینڈنٹ بننا ہے تو ہمیں جب تک در آل محمد تک نہیں جائیں گے ہم انڈیپینڈنٹ نہیں بن سکیں گے. اس کے لیے کام کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، دین کو دین سے لیجئے، بے دین سے مت لیجئے. قرآن مجید نے انسان کی جو تعریف کی ہے وہ یونیک ہے. انسان یہ گوشت کا لوتڑا نہیں ہے. انسان کے اندر وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. انسان نطفے، مضغہ، علقہ، کسون العظام، یہ ہے میٹریلسٹک ایوالویشن. لیکن اس کے اوپر ایک چیز اور ہے، وہ کیا؟ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس کے جسم میں روح پھونک دوں تو سجدہ کر دینا. کون سجدہ کرے؟ ملائک سے حکم ہوا کہ سجدہ کرو. کون سی چیز ہے اس انسان میں جو سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ ہے روح پروردگار. یہ ہیں اذا نفخت فیہ من روحی. ایک ایک انڈیویژل، آل آف اس، ہمارے اندر روح پروردگار ہے. اگر ہم جسم کے اندر ہی رہیں تو ہم ایولوشن حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم کو پرواز کرنا ہے، ٹیک آف کرنا ہے اور اوپر جانا ہے. اس منزل پہ حاصل کرنا ہے جہاں پر میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو 7 تکبیریں کہو. 7ویں تکبیر کے بعد سوائے اللہ کے کوئی نظر آنا نہیں چاہیے. جہاں پر انسان اپنے وائسز کو ختم کرے، ورچوز کو حاصل کرے، خود پسندی کو ختم کرے، غرور کو ختم کرے، حسد کو ختم کرے، بخل کو ختم کرے، غصے کو ختم کرے، شہوت کو ختم کرے. یہ 7 وائسز کو جب ختم کرتا ہے تو تب کہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہوتا ہے. اور ورچوز حاصل کرنے کے بعد، فضائل حاصل کرنے کے بعد انسان اس کمال کو حاصل کرتا ہے جس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا. اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
بالعباد، اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں. کس کے عوض میں بیچتے ہیں؟ مال کے عوض میں نہ، عوض ہے رضائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. شب عاشور حضرت قاسم نے بھتیجے نے چچا سے پوچھا، کربلا تفسیر و تغییر. چچا جان کل مرنے والوں میں کون کون ہے؟ کل شہید ہونے والوں میں کون کون ہے؟ مولا نے نام لینا شروع کیا. میرا نام ہے، عباس کا نام ہے، علی اکبر کا نام ہے، اونا محمد کا نام ہے، اصحاب کے نام لیے. اس کے بعد خود قاسم کا نام لیا. نام لے کر کے چہرے کی طرف دیکھا، پوچھا کیف وجدت الموت، بیٹا موت کو کیسے پایا؟ تفسیر و تغییر. نوجوانوں سمجھو، 13-year-old teenager، بیٹا موت کو کیا پایا، کیسے پایا؟ How do you find the death؟ قاسم کہتے ہیں احلی من العسل. چچا جان، راہ حق میں مر جانا شہد سے بھی زیادہ میٹھا. فہرست میں امام نے علی اصغر کا بھی نام لیا. کتنا تیزی سے عشرہ گزر رہا ہے. عرصہ ہم نہیں دے سکے اس بی بی کو. دیکھو پہلو میں بیٹھی ہوئے دعا کر رہی ہے، خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ. میں کہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے، جاہ و حشم کی دعا دیجئے، اولاد کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی. قاسم نے جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا، پوچھا چچا جان یہ بچہ تو گھٹنیوں بھی چلتا نہیں ہے، یہ کیسے میدان میں جائے گا؟ پھر دوسرا سوال، کہیں ایسا تو نہیں فوج اشقیاء خیام میں آ جائے؟ شاید شام غریبہ میں قاسم کی لاش تڑپ رہی ہو. نہ بیٹا، نہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. پانی کا سوال کرنے کے لیے میں علی اصغر کو لے کر کے جاؤں گا. تو قاسم کہہ رہے ہیں میری لیے حیات اور موت، آپ کے راستے میں، حق کے راستے میں شہید ہونا شہد سے زیادہ بھی میٹھا. قیامت کا روز آیا، ایک ایک نے قربانی پیش کی. قاسم آگے بڑھے، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے، میں بھی حق رکھتا ہوں. امام نے کہا نہ قاسم، تم میرے بھائی کے نشانی ہو، تمہیں اجازت نہیں ملے گی. قاسم ایک گوشے میں جاتے ہیں خیمے کے، بیٹھے ہوئے رونے لگتے ہیں. جب کبھی انسان پریشان ہوتا ہے باپ کا زمانہ یاد آتا ہے. قاسم کو یاد آیا 3 سال کا بچہ تھا. امام حسن نے ایک تعویذ قاسم کے باندھی تھی، بیٹا جب کبھی پریشان ہو جانا اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. قاسم کہتے ہیں اس سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہا. کھولتے ہیں تعویذ کو، لکھا ہوا تھا بھیا حسین کربلا میں ہم نہیں ہوں گے، ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اس کو قبول کرنا.
قاسم دوڑے ہوئے آئے، چچا دیکھیے اس تعویذ کو دیکھیے، امام حسن نے سینے سے لگا، تو نے مجبور کر دیا قاسم۔ قاسم میدان کی طرف گئے۔ تاریخ نے ایسی جنگ میں ایسے شخص کو نہیں دیکھا، 13 سال کا جوان جو سامنے آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ارزق شامی نے اپنے 4 جوانوں کو بھیجا، 4 جوانوں کو قاسم نے تحت کیا، خود ارزق آیا، اس کو بھی قاسم نے ختم کر ڈالا۔ دوڑے ہوئے آئے، چچا جان ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ اجرکم علی اللہ، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ قاسم گئے واپس، جنگ کرتے کرتے حملے ہوتے گئے، زخموں سے چور، گرتے ہوئے آواز دی چچا جان۔ جب آواز پہنچی، ایک طرف سے عباس نکلے، ایک طرف سے حسین نکلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاسم دیکھ رہے تھے، ادھر سے بھی فوجیں آ رہی تھیں، ادھر سے بھی فوجیں آ رہی تھیں۔ جب پہنچے ہیں امام حسین، قتلہ اربن اربا، قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائیں۔ تاریخ کہتی ہے قاسم کی لاش کو حسین لائے، ابا کے سہارے سے خیام میں بچھا دیا۔ بیبیوں نے وہ قاسمہ کہا، میں کہوں قاسم تمہارا جنازہ تو اٹھ گیا، لیکن دیکھو ارے قاسم علی اصغر اٹھ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. ماتم حسین.